اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون۔ سورہ صافات آیت 27۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کرتے ہیں۔ مشرکین کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اس وقت ہر شکستہ قوم شکست کھانے کے بعد آپس میں الجھتے ہیں اور شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ مشرکین کی تو بہت بڑی شکست ہے آخرت کے دن، قیامت کے دن جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ان میں سے جو لوگ مرید تابع رعیت رہ چکے ہیں وہ اپنے پیر و مرشد اور سرداروں سے کہیں گے، یہ سوال کریں گے، بات سالون۔ آگے چند آیات ہے جو ان کے آپس کے سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ اس زمانے میں کیا کچھ سوالات ہوں گے، کیا کیا جوابات ہوں گے آپس میں۔ یہ جو مرید ہے، رعیت ہے اور تابع لوگ، یہ اپنے سرداروں سے کہیں گے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہتے ہیں تم ہمارے پاس طاقت سے آتے تھے۔ تأتوننا عن الیمین، طاقت، یمین جو ہے وہ طاقت کے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاتھ بھی طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر طاقت کے انسان دائیں ہاتھ سے طاقت کو استعمال میں لے آتا ہے۔ تو یہاں بھی تأتون عن الیمین، تم سردار تھے، تم بڑے لوگ تھے، تم مراعات یافتہ لوگ تھے، تم نے طاقت استعمال کیا دنیاوی زندگی میں اور ہم کو اپنا تابع فرما بنا دیا، اور پھر ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اپنے تابع لوگ، بے سر و سامان بیچارے لوگ اپنے سرداروں سے یہ کہیں گے، تأتوننا عن الیمین، اور پھر ہمارا یہ حال ہو گیا، اور تم لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ ہم پر استعمال کیا اور اپنا تابع بنا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ابھی جہنم جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں سردار لوگ کہیں گے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما كان لنا عليكم من سلطان بل کنتم قوما طاغین۔ وہ کہیں گے بل تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ جی، سردار لوگ وہ اپنے مریدوں کے اوپر، پیر و مرشد لوگ اپنے مریدوں کے اوپر جو ہے ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ تم پر ہمارا بس نہیں چلتا تھا۔ حقیقت امر بھی یہی ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ جو ہے وہ سردار بنے ہوئے ہیں، کہاں سے سردار بنتے ہیں، کس کے سردار بنتے ہیں؟ رعایا کے سردار بنتے ہیں، لوگوں کے سردار بنتے ہیں۔ لوگوں کے سردار کیوں بنتے ہیں؟ لوگ ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، لوگ ان کے آگے سارے تسلیم خم کرتے ہیں، لوگ ان کے نوکر بننے، ان کے زیر دست رہنے کو پسند کرتے ہیں۔
اس وجہ سے وہ لیڈر ہو گئے، وہ سردار ہو گئے۔ اگر یہ لوگ دنیا میں ان کی نافرمانی کرتے، ان کے اثر رسوخ جو ہے اس کے نیچے نہ آتے اور ان کے خلاف قیام کرتے، تو پھر آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں، لم تکونوا مؤمنین، خود ایمان نہیں لاتے تھے، تم خود ہماری بات مانتے تھے، اللہ کا نہیں مانتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے کوئی بس نہیں تمہارے اوپر چلتا تھا۔ اگر تم اڑ جاتے، تم استقامت دکھاتے، تو ہم کو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلنا تھا۔ خود تم جو ہے ہمارے آگے جو ہے موتی اور رام ہو گئے، ذمہ دار خود تم ہو۔ بل کنتم قوما طاغین، جی، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ جی، یہ سرکشی کو تم نے خود اختیار کیا ہے، ورنہ ہمارا بس نہ چلتا تم پر۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پس ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ حتمی ہو گیا، اب ہم عذاب چکھیں گے۔ یہ جو عذاب چکھنا ہے، اس میں تم ہمارے ساتھ اور ہم تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تم ہماری نافرمانی کر سکتے تھے، نہیں کیا، ہمارا بس نہیں چلتا اگر تم سب مل کر جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے، کوئی بس نہ چلتا۔ اگر آپ تھوڑا بہت ہمارے زمانے کے جو سرداران ہیں اور ان کے نیچے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی زندگی کا تھوڑا جا کر کے مطالعہ کریں، تعجب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ جی، وہ لوگ مطیع اور عام ہوتے ہیں، زمینداروں کی بستی میں ان کے لیے کچے مکانات ہوتے ہیں، کچھ جانور پالنے کی اجازت ہوتی ہے، سارا سال سردار کے کام کرتے ہیں، پیر کے لیے خدمت کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی، سبحان اللہ، آج ہمارے خلاف فیصلہ حتمی ہو گیا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تم ہمارے فرما بردار بن گئے تو ہم نے تم کو گمراہ کیا۔ ہمارے گمراہ کرنے سے تم کیسے گمراہ ہوئے؟ تم اس لیے گمراہ ہوئے کہ تم نے ہماری اطاعت کی۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی گمراہ تھے ہی، اور ہماری اطاعت کرنے کی وجہ سے تم بھی گمراہ ہو گئے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، شریک ہیں۔ یہ اطاعت کرنے والے بھی، اطاعت لینے والے بھی، اثر رسوخ استعمال کرنے والے بھی، اثر رسوخ قبول کرنے والے، سب مشترک، جی، ایک جیسے جرم میں شریک ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں سرداروں نے عیش و عشرت کی اور غریبوں نے محنت مزدوری اور تنگی زندگی گزاری، اور وَيْلٌ لِمَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَا غَيْرِهِ، حدیث ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کے لیے بیچ ڈالی۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑا افسوس کا مقام ہے، دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ واقعی ورنہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے اپنے آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ چل، یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی حماقت، یہ بھی بیوقوفی ہے۔
اپنی ابدی زندگی کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے اور دنیا میں چند دن کے عیش و نوش حاصل کرے، یہ بھی ہے تباہی۔ لیکن وہ زیادہ تباہی ہے کہ دوسروں کے عیش و نوش کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے۔ ہم اپنے معاشرے میں بہت دیکھتے ہیں اسے، لڑتے ہیں بھیڑتے ہیں انتخابات میں دوسروں کے لیے، کتنے لڑتے ہیں بھیڑتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، کس کے لیے؟ فلاں صاحب کے لیے، جی اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، یار زندگی دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، بہت سی جانیں جاتی ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ یقیناً ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ پھر ایک مسکین آتا ہے، اے خدا یہ بیچارے دنیا میں بھی بیچارے تھے اور آخرت میں بھی بیچارے ہو گئے، آخر یہ لوگ مجبور تھے، یہ مغفور تھے جی، اور ان کا اثر رسوخ جو ہے وہ زیادہ تھا دوسرے لوگوں کا، ان پر رحم کرتے۔ ان لوگوں نے گناہ کیا، انہوں نے تجاوز کیا، خلاف کیا، صحیح ہے انہوں نے ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع فراہم کیا، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیتے۔ فرماتے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے نہیں چھوڑتا، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، فاسق مومن دونوں ایک ساں ہو جائے، اطاعت کرنے والے گناہ کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا جی۔ اس لیے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرمین کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، کوئی اور صورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس قسم کا غیر منصفانہ کام نہیں ہوگا کہ مجرم اور غیر مجرم دونوں یکساں ہو، برابر ہو۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے، ناک چڑھاتے تھے، ہم صرف اللہ ایک خدا کے ہیں، صرف ایک خدا، بہت سارے خدائیں ہمارے ارد گرد میں بڑے رونق بنے ہوئے ہیں، اور لات ہے، عزا ہے، کون کون سے بت جو ہے وہ سجے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑیں اور صرف ایک۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، جی فخر کرتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، کوئی بت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا جواب دے دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یستکبرون، لا الہ الا اللہ کہنے سے یہ لوگ تکبر کرتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو لات و عزا کو چھوڑ کے ہم عبداللہ کی یتیم کی بات مانیں، ہو نہیں سکتا، اس کی بات مانیں۔ ابو جہل نے کہا تھا، یہ تاریخ میں ثبت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ابو جہل نے کہا تھا محمد نے کسی انسان کے اوپر بہتان نہیں باندھا۔ بہتان باندھنا ہے اس کا غلط نسبت، یہ اللہ کی طرف بہتان باندھے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، جب نہیں بنایا ہو، نہ بنایا ہو، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بہتان باندھے گا محمد نے تو کسی انسان پر بہتان نہیں باندھا، اللہ پر کیسے بہتان باندھے گا؟ یہ محمد ہے تو رسول، لیکن ہم
ہم عبداللہ کے یتیم کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ استکبروا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اپنے ان خداؤں کو یہ بڑے بڑے بتوں کو سجائے ہوئے ان کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، ایک شاعر مجنون کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، ممکن نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول مبعوث ہوتا ہے تو وہ رسول بھی ایک دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے خاندان کا نہیں ہے، بہت بڑے قبیلے کا ہے، قریش، اور پھر قریش کا بنی ہاشم بہت بڑا قبیلہ ہے، عبد المطلب ان کے آباء و اجداد کا وہ سردار رہ چکے ہیں، اور ابو طالب ابھی بھی سردار ہے، لیکن یہ خود عبداللہ کا یتیم ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے نا، اس کی بات کیوں مانے، ہم نہیں مانتے۔ وہ تکبر کرنے والا کیوں تکبر کرتا ہے؟ یہ ایک اخلاقی بات بھی ذہن میں بٹھاؤ۔ تکبر کرنے والا تکبر اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے اندر احساس حقارت کرتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، میں کوئی حقیر نہیں ہوں۔ وہ جواب دیتا ہے اپنے ضمیر کو، اپنے احساس کو جواب دے رہا ہوتا ہے، میں بڑا آدمی ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اولت کے ساتھ پیش آتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے اس احساس حقارت کے خلاف جنگ کرتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا، ذلیل نہیں سمجھتا، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہے، اس کو تکبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیر نہیں ہے، میں ذلیل نہیں ہوں، کوئی احساس نہیں ہے، وجود کے اندر ذلیل ہوں نہیں ہوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مطمئن ضمیر کا مالک ہے، مطمئن ضمیر کا مالک، وہ تکبر نہیں کرے۔ رسالۃ المآب کے اوپر وحی نازل ہونے سے، اللہ کی طرف سے نمائندگی کا عظیم منصب ملنے سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ اب احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تو تکبر شروع کر دیا، ہم جیسے لوگ عبداللہ کے یتیم کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے۔ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک دیوانے کی بات مانیں گے؟ سب کو پتہ ہے یہ شاعر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، معلوم ہے سب کو، لیکن وہ اپنی احساس حقارت کو مٹانے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے شاعر مجنون کہتے ہیں، اور کبھی یہاں پر وہ لوگ تضاد گوئی کا شکار ہوتا ہے، تربیت یافتہ دیوانے کی ہم پیروی کیوں کریں؟ دوسری جگہ ہے تربیت یافتہ دیوانہ، یار دیوانے کی تربیت نہیں ہوتی، اس کی تربیت ہوئی تو وہ دیوانے نہیں ہے، دیوانے کو تعلیم دے دو، تربیت کرو، وہ دیوانہ ہی کرے گا۔ دیوانہ قابل تربیت نہیں ہے، تبھی تو وہ دیوانہ ہے، اور عاقل نہیں، اس کو عاقل نہیں، آپ کس کو سمجھائیں گے؟ تربیت یافتہ دیوانہ، یہ تضادات۔
ارشاد ہوتا ہے کہ یہ شاعر مجنون نہیں ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ یہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ جی، جاء بالحق، حق لے کر آئے ہیں یہ رسول کوئی نیا سلسلہ قائم نہیں کر رہا، یہ رسول جو ہے مرسلین کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وصدق المرسلین، تمام مرسلین کی تصدیق کرتے ہیں۔ کوئی نرالی بات، کوئی انسنی بات، کوئی نئی بات جو تاریخ میں کہیں کسی نے نہ کہی ہو نہیں۔ انبیاء کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے قدیم سے، وہ تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ حق لے کر آنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آنے والوں کی سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی انہی لوگوں میں سے۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں صرف اس کی سزا ملے گی جو تم کرتے تھے۔ جی، یہ مجنون نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، باقی رسولوں کی طرح کا ایک رسول ہے، اور تم ان کی بات مانو، نہ مانو تو تم کو عذاب ملے گا، تمہارے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکم لذائق العذاب العلیم، دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ عذاب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کے اپنا جذبہ ٹھنڈا کرے گا، اپنا جذبہ انتقام ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کے سکون حاصل کرے گا، ٹھیک ہو گیا نا، میرے منکروں کو سزا مل گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عذاب نہیں دیتا۔ یہ عذاب دینے والا خود تمہارا اپنا عمل ہے، اپنا عمل ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا، اچھا عمل انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ یہ تمہارا عمل تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا، تم نے خود کیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یہ عذاب علیم کہاں سے آئے؟ خود تمہارے عمل کی طرف سے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، سوائے ان بندوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص بنایا ہے، ان کے اعمال، ارادوں اور ان کی خواہش میں غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہیں، مخلص ہو گیا، خالص ہو گیا، کوئی شائبہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مخلص ہونا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، خالص برائے خدا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بنایا ہے، ان کی زندگی میں کسی اور چیز کا شائبہ، ملاوٹ نہیں ہے، ملاوٹ کوئی نہیں۔ مخلص بفتح لام، بفتح لام
کہ جنہیں اللہ نے خالص بنایا، اللہ نے ان کو خالص بنایا اپنے لیے، اور مخلص بکسر لام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص بنایا۔ مخلص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خالص بنایا اللہ کے لیے، مخلص وہ ہے جس کو اللہ نے خالص بنایا۔ ترتیب یہ ہوتا ہے جب انسان مخلص ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو خالص بناتا ہے، ملاوٹ سے پاک کرتا ہے، اور اللہ اس کی اس اخلاص کو قبول فرماتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس کو مخلص بنا دیتا ہے۔ اس لیے پہلے مخلص ہوتا ہے، بعد میں مخلص ہوتا ہے۔ پہلے انسان اپنے آپ کو خالص بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو قبول کرتا ہے تو یہ مخلص ہو جاتا ہے، خاصہ خدا ہو جاتا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے ایک معین رزق ہے، ہر قسم کے میوے، اور وہ احترام کے ساتھ ہوں گے۔ کہ اولئک لہم رزق معلوم، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک خاص رزق ہے، رزق معلوم، ایک عام رزق ہے۔ قیامت میں ہر ایک کے لیے فواکہ ہیں، سب کے لیے میوے ہیں، لہم ما یشاؤون، وہ جو چاہیں گے ارادہ کریں گے وہ ان کو مل جائے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے رزق معلوم، ایک معلوم، ایک نامزد بہت زیادہ علیحدہ رزق ہے ان کے لیے۔ وہ رزق معلوم فواکہ ہے، فواکہ ہے، لیکن یہ فاکہہ اور فاکہہ ہوگا، عنوان وہی ہوگا، نام وہی ہوگا، شکل و صورت وَأُتُوا بِهِ متشابہا، متشابہ ایک چیز سے ملی جلی چیزیں دی جاتی ہے دیکھنے میں، لیکن خصوصیات دوسروں سے مختلف ہوں گی۔ مثلا جنت میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے ہوں گے، ظاہر ہے رسالت مآب ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، رسالت مآب کا درجہ بلند ہے، خدیجہ الکبریٰ کا درجہ اس مقام پر تو نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ ایک دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں گے، ایک پھل اٹھا رہے ہوں گے، وہ پھل جو ہے وہ رسالت مآب کے لیے رزق معلوم ہوگا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے رزق ہوگا۔ مزہ، لطف، لذت، خاصیت مختلف ہوگی درجے کے مطابق۔ پھر یہ موے غذا کے طور پر نہ ہوں گے، جنت میں انسانی جسم دنیا کی طرح تحلیل نہ ہوگا، غذا کی ضرورت پڑے، بلکہ صرف لذت کے لیے ہوں گے۔ یہ بھی ہے، قابل مطالعہ ہے، قیامت کے دن جنت میں ہم کھانا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، تو پھر وہ کھانا کیوں کھائیں گے؟ بھوک لگے گی، بھوک لگے گی تو پھر یہ ساری باتیں جو ہے وہ یہاں سے اس کا جواب ملے گا کہ جنت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہم کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، وہاں لذت کے لیے کھاتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پتہ نہیں کیا تحلیل بحلیل ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔